بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو دوائی ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے ڈیجیٹیلس۔ ڈیجیٹیلس دوائی جو ہے یہ ایک پودے سے تیار ہوتی ہے، اور یہ پودا جو ہے اس کی ہائٹ 2 سے 5 فٹ تک اس کی ہائٹ ہوتی ہے۔ یہ پودا یورپ میں پایا جاتا ہے۔ اس پودے سے پتے لیے جاتے ہیں اور اس کے پتوں سے یہ دوائی تیار ہوتی ہے۔ یہ دوائی جس کا نام ڈیجیٹیلس ہے، یہ کن امراض میں استعمال ہوتی ہے، کون سی سمٹم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس دوائی کا انتخاب کرتے ہیں اپنے پیشنٹ کے لیے، اس پر بات کریں گے۔ تو ناظرین، یہ دوائی زیادہ تر جو فیمس ہے وہ ہے ہارٹ سے متعلق جو بیماریاں ہیں، یعنی اس کو ہارٹ ریمیڈی بھی کہتے ہیں۔ تو ہارٹ سے متعلق بیماریوں میں زیادہ فیمس ہے، لیکن اس کے علاوہ لیور کی بھی کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی کچھ مائنڈ سمٹم بھی ہیں، اور سکن کے حوالے سے بھی ہے، اسٹمک کے حوالے سے بھی ہے، کچھ تھوڑی بہت علامات جو ہیں وہ دیگر آرگن کے لیے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر فیمس جو ہے یہ دوائی ہارٹ سے متعلق ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہارٹ پہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور کب ہم ہارٹ کے امراض میں اس دوائی کا استعمال کر سکتے ہیں اور اچھے رزلٹ لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی علامت اس کی جو ایک بڑی پہچان ہے اس دوائی کی، وہ یہ ہے کہ جو پلس ہے وہ بڑی سلو ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے اور irregular ہوتی ہے۔ خاص کر کے جو ہارٹ بیٹ 3rd بیٹ، 5th بیٹ اینڈ 7 بیٹ جو ہے، یہ خاص کر کے irregular ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بلیونس آف سکن، یعنی سکن کا نیلا ہونا، بلیو ہو جانا، کلر چینج ہو جانا، اور وہ بھی خاص کر کے آئی لیڈس، لپس اور ٹنگ کا، تو یہ بھی پہچان ہے۔ یہ علامتیں جو ہیں یہ بھی اس دوائی کی پہچان ہے۔ اور لیور کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہائپرٹرافی آف لیور اس دوائی کی ایک بڑی میجر علامت ہے، اور اس کے علاوہ جانڈس ہے۔ تو یہ دو جو بڑی بیماریاں لیور سے متعلق اس میں اس دوائی کی طرف اشارہ جاتا ہے۔ کڈنی سے متعلق یہ کہ نیفرائٹس اور پولی یوریا، یہ 2 بڑی علامات ہیں کڈنی سے متعلق اس کی۔ پولی یوریا سے مراد ہے کہ یورین کا بار بار آنا، یعنی کانسٹنٹ یورینیشن جو ہے، لیکن یہ کہ اس کی جو مقدار ہے یورین کی وہ کم ہوتی ہے، ویسے بار بار یورین آنا۔ تو یہ 2 بڑی اس کی علامات ہیں۔ سٹمک کے حوالے سے دیکھیں تو وومٹنگ، اور وومٹنگ کے ساتھ پلس irregular ہو، یا وومٹنگ کے ساتھ جانڈس کا پایا جانا، یا پھر ہارٹ ٹربل کا پایا جانا، اور ساتھ میں وومٹنگ ہو۔ تو اگر اس طرح سے علامات ہوں کہ وومٹنگ کے ساتھ کوئی نہ کوئی اور، یعنی یا جانڈس ہو، یا ہارٹ کی ٹربل ہو، یا پلس irregular ہو، تو ایسی وومٹنگ میں یہ دوائی استعمال ہوتی ہے۔ لنگز کے حوالے سے بھی اس کا استعمال ہے۔ اسپازموڈک کف میں اس دوائی کو ہم بڑی کامیابی سے استعمال کرتے ہیں، اور اگر ساتھ میں لنگز کا ایڈیما بھی ہو تو پھر اور بہتر طریقے سے یہ دوائی ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اچھے رزلٹ لے سکتے ہیں۔ اور تیسری علامت لنگز کی ہے کہ ڈسنیا ہو۔ ڈسنیا بھی خاص کر کے جب پیشنٹ جو ہے وہ واک کر رہا ہو تو پھر اس کی سانس میں دقت ہو، چلتے وقت دقت ہو۔ اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو پھر سانس لینے میں دقت نہ ہو، لیٹا ہوا ہے تو پھر بھی نہ ہو، لیکن جب وہ چلے تو چلتے وقت اگر سانس لینے میں دقت ہو تو یہ خاص علامت ہے اس دوائی کی۔ تو یہ 3 بڑی اس کی علامات ہیں، ایک اسپازموڈک کف، دوسرا ایڈیما لنگز کا، اور تیسرا یہ ڈسنیا۔ اگر یہ تینوں علامات ملیں تو لنگز کے حوالے سے اس دوائی کا استعمال بڑا مفید ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ ہومیوپیتھی میں بڑی امپارٹنس ہوتی ہے مائنڈ سمٹم کی، کوئی بھی میڈیسن جو ہے اس کی جو مائنڈ سمٹم ہوتی ہے اس کی بہت زیادہ امپارٹنس ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے اس دوائی کو دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ انگزائٹی ہوتی ہے، گریٹ انگزائٹی ہے، یعنی بہت زیادہ انگزائٹی پائی جاتی ہے۔ اور ساتھ میں دوسری بڑی علامت یہ ہے کہ جو پیشنٹ اس دوائی سے کا جو پیشنٹ ہوتا ہے
اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ میوزک کو بڑا ڈس لائک کرتا ہے. اگر اس کے قریب کوئی میوزک باج رہا ہو, کوئی گانا چل رہا ہو, تو اس کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے وہ, اور وہ جہاں تک ہو سکے وہ اسے بند کروانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ اس کی مین علامات ہیں جو ڈیجیٹلس میڈیسن ہے. اور اس سے زیادہ تر تو جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ ہارٹ سے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہیں, یعنی پلس لو اور پیشنٹ کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ جیسے اس کا ہارٹ جو ہے وہ ڈوب رہا ہے, اور گھبراہٹ بہت زیادہ ہو, اور سویٹنگ ہو, کولڈ سویٹنگ ہو, اور جسم ٹھنڈا اس کا ہو گیا. اور یہ ہارٹ کی جو اس طرح کی جو سمٹم ہیں, اگر یہ آپ کو کسی پیشنٹ میں ملتی ہیں تو پھر یہ دوائی جو ہے بڑے اچھے طریقے سے آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. اسے استعمال ضرور کریں اس حوالے سے. دوسرا, یہ گنوریا میں بھی یہ دوائی استعمال ہوتی ہے, اور اگر ایمیشن ہو, خاص کر کے رات کے وقت سیمن ایمیشن وداؤٹ اینی ڈریم, تو پھر بھی آپ اس دوائی کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ اس کی کچھ موٹی علامات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی. تو انشاءاللہ اسی طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ.